viewers, this is me Rabaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा. व्यूअर्स, आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान ने, जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा अबूर रखते हैं. बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिकल्स जो है वो हम इनके पढ़ते रहते हैं और जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं, प्रोफेसर भी कह सकते हैं. और हम आज ईरान और इजराइल के वॉर के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सर का शुक्रिया अदा करते हैं. सर, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, उसका बहुत शुक्रिया. इट्स ऑनर, थैंक यू. सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ईरान और इजराइल की वॉर के हवाले से है. हम पिछले 2 दिनों से या 3 दिनों से या पूरे हफ्ते से हम एक फेयर देख रहे हैं कि अगर वॉर छिड़ जाती है तो क्या होगा. और कुछ लोग ये कहते थे कि अगर वॉर बड़े वे में होती है तो वर्ल्ड वॉर 3 का जो है वो ये खतरा है. इस तरह की बहुत सारी चीजें हम देखने को मिल रही हैं. और आज हमने ये खबर देखी कि ईरान की तरफ से जो है वो काफी ड्रोन हमले किए गए. आईडीएफ जो है वो इसकी रिपोर्ट आया होती है जिसके अकॉर्डिंग जो है 300 जो है ड्रोन किए गए हैं. इस पर आप डिस्कस करेंगे. सर, क्या कहेंगे कि ये वॉर ही किसी मसले का हल है? वो अगर ये बड़े वे में हो जाती है, रिटेलिएशन की जाती है इजराइल की जानिब से भी, और ईरान की तरफ से तो हो गया, हिजबुल्ला की जानिब से भी बहुत सारे चीज़ें हमें देखने को मिली और बहुत सारे बयानात हमारे सामने आए. इजराइल की जानिब से भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है. सर, आप क्या समझते हैं कि इसका एंड कहाँ पर देख रहे हैं और ये स्टार्ट किस तरह हुआ और इस पर क्या क्या आने वाले टाइम में चेंजेस भी आ सकते हैं? ओवर टू यू सर. देखें जी, जहाँ तक ये तमाम मामला शुरू होता है, ये शुरू होता है 1 अप्रैल 2024 को, जब ईरानियन कॉन्सुलेट को निशाना बनाया जाता है. कुछ इम्पोर्टेंट फौजी ऑफिसर्स जो हैं वो जाँ बाक होते हैं उस अटैक के अंदर, इसराइल जो करता है सीरिया के अंदर. और उसके बाद हम देखते हैं कि खामनाई साहब और उनके अलावा जो ईरानियन पासदारान इनकलाब इस्लामी के कई जनरल्स और अहम ओहदेदार जो है ना, रिवेंज जो है उसका जो है ना वो ऐलान करते हैं कि हम रिवेंज लेंगे. और फिर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जो जिसका आपने जिक्र किया उसका आगाज होता है, और जिसकी एक्सट्रीम हमें परसों रात नजर आई. परसों रात आपको पता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो है रॉकेट फायर होने शुरू हुए. फिर एकदम जो है अमेरिकी सदर जो बाइडन जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगले कुछ घंटे के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ईरान हमला कर देगा. फिर हमने देखा कि इन द मीन वाइल जो है इसराइल के अंदर इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है उसे हैक किया जाता है और बिजली चली जाती है. और अच्छा, इसमें तमाम ईरान की तरफ से खामोशी है, जिस तरीके से वो एक्नॉलेज कर रहा है कि हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं. सारी रात जो है आयरन डूम जो सिस्टम है उनका, एंटी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो 3 लेयर्ड सिस्टम है, वो हिजबुल्लाह के मिसाइल्स जो हैं उनको गिराने की कोशिश कर रहे. एक टेंशन है, हमें नजर आया कि इजरायली अवाम खौफजदा है, सब कुछ है, कुछ नहीं होता है. दूसरे दिन यानी कि कल रात को ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं. अच्छा, जब ड्रोन्स उड़ते हैं तो उनको टीवी पे ईरानियन मीडिया ही दिखा रहा है कि ड्रोन्स जा रहे हैं, उनकी वेव जा रही है, और बताते हैं कि इतने घंटे तक ये इसराइल पहुंच जाएंगे. अच्छा, अब इसराइल जो है वो तैयार है. उसमें ब्रिटिश जो एयरफोर्स जो है साइप्रस से शामिल हो जाती है, अमेरिकन एयरफोर्स और कुछ और इजरायली एयरफोर्स वो इन ड्रोन्स को चेकमेट करने के लिए, गिराने के लिए आ जाती है. एक वेव जाती है, फिर दूसरी वेव का ऐलान होता है. उसके बाद पता चलता है कि यमन की साइड से भी आने लग गया और हिजबुल्लाह ने भी अटैक शुरू कर दिया है. जो ईरान है उनको मिसाइल दागे हैं जिसके अंदर 9 के करीब जो है हाइपरसोनिक जो है, जो आवाज़ से बहुत तेज़ रफ्तार में मिसाइल्स हैं, वो जिसका आता है कि 400 सेकंड्स के अंदर ये ईरान से जो है वहाँ पे हिट करेंगे. अच्छा, अब एयर डिफेंसेस जो है वो काम में लगा हुआ है. अमेरिकन भी मदद कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी मदद कर रहे हैं, इजरायली खुद भी लगे हुए हैं. और एंड के ऊपर जो है ना हमें ये पता चलता है कि जो ईरानियन हैं एम्बेसडर यूएन के अंदर, वो कहते हैं कि हमने अपना जो है वो अचीव कर लिया है, हमारी तरफ से अब ख़त्म है, हमने अपना बदला ले लिया. अच्छा, उसके बाद जो मज़ाइका खेज़ किस्म की चीज़ सामने आती है वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ और इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से आती है कि जी हमने 99% जो है ना मिसाइल्स को तो एंट्री से ही रोक दिया. वो हमने इसराइल के अंदर एंटर होने से पहले रोक दिया, लेकिन उसके साथ साथ वो फुटेजेस
بھی جو ہے سوشل میڈیا میں آنے لگ جاتی ہیں، جس میں ڈرونز بھی گر رہے ہیں، میزائلز بھی گر رہے ہیں. پھر جو ہمیں ایک بات جو ہے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو بیسک ٹارگٹ تھا ایران کا وہ ایئر بیس تھی ساؤتھ اسرائیل کے اندر، جس کے سے وہ جہاز اڑے تھے جنہوں نے دمشق کے اندر جو ٹارگٹس تھے ایرانین ان کو ہٹ کیا تھا. اچھا، اس تمام کے اندر ہمیں جو ہے ایک دو تین میں جو ہے نا ہمیں چیزیں اخذ ہوتی ہیں. ایک دعویٰ یہ بھی آتا ہے کہ جو آئرن ڈوم کا جو ایک بیٹری جو ہے اس کو ہیک کر لیا گیا اور تاکہ وہ کام نہ کر سکے، کنٹرول کر لیا گیا. اچھا، اس کے بعد ایران کی طرف سے تھری سائیڈڈ جو یہ ہے ٹارگٹ کو اچیو کیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے، اور نیتن یاہو کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن امریکنز جو ہیں انہوں نے اسے کہا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کرے. اس کی بعد ہمیں یعنی کہ اگر جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اسرائیلی اور امریکن ولنریبلٹیز کا پتہ چلتا ہے. کل ایک بہت اہم واقعہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر کے وقت ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. ایک اسرائیلی اون جو جہاز ہے، بحری جہاز، اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو ہے نا وہ روک لیا گیا تھا. اچھا، اب ایک سینیریو دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو میری بات ہوئی کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ایک ایسا پوائنٹ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ صرف ایران 2 جہاز ڈبو دے تو اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جاتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے 20% آئل جو ہے گلف کا وہ ادھر سے جاتا ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک بلاکیٹ کیا ہوا ہے ریڈ سی کا ہوتیز نے. تو ایک کافی مسئلہ جو ہے وہ بڑا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ پیس ٹائم ہو تو آپ ان جہازوں کو نکال لیں گے، تو جس نے ڈبوئے ہیں وہ ظاہری بات ہے کسی کو انہیں ریسکیو بھی نہیں کرنے دے گا. تو اس وجہ سے ایک ایسا ہوگا، انفلیشن پوری دنیا میں ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اکانومیز گرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں امریکن یہ کمپلشن نظر آتی ہے کہ وہ روکتے ہیں. دوسرا پھر پیوٹن جو ہے وہ بالکل کندھا ملا کے کھڑا ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. اب اسرائیل کی جو ہمیں ولنریبلٹی ایک متھ بنی ہوئی ہے 1948 سے کہ اسرائیل انڈیفیٹیبل ہے. پہلے اس متھ پہ ڈینٹ ڈالا حماس نے، جو ابھی تک ریزسٹ کر رہی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ دوسرا ڈینٹ کل پڑ گیا کہ جب ایرانین چاہے وہ میں کہتا ہوں 5% بھی میزائل جو ہیں اسرائیلی جو ہے ٹیریٹری میں گرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل انہیں روک نہیں سکا، وہ اچھا سر، یہاں انڈیفیٹیبل نہیں ہے. پر ٹھیک ہے، ایسے ہی پھر کچھ کمپلشن. یہاں پر ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے سر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان بالکل مائنر سا ہوا ہے، ایک بچی جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہے اور اس کے علاوہ زیادہ نقصان نہیں ہوا جانی. اور اگر ہم بات کریں تو ایران میں یہ بھی ایک بات کہی جا رہی تھی ان کے پورے میڈیا میں کہ جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کر کہیں اور فرار ہو گئے یا بھاگ گئے. لیکن مطلب وہاں سے اگر ہم رپورٹس دیکھیں تو ان کے اکارڈنگ، اور یو ایس کی بھی کچھ اس طرح کی رپورٹس ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں وہ ادھر ہی موجود ہیں اسرائیل میں، وہ بھاگے نہیں ہیں اور ایک ایسے کیمپ میں موجود ہے جو بالکل سیف ہے اور جہاں پر ڈرون حملوں کا بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. ایک ایسی جگہ مطلب اسرائیل میں وہاں پر موجود ہے. تو سر آپ اس کے پیچھے کیا سچائی دیکھ رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں بتائیے. دیکھیں، جب بھی جنگ ہوتی ہے نا یہ تو ایک ایس او پی ہے کہ جب اگر جنگ شروع ہو گئی ہے تو آپ کا ایئر فورس 1 کہتے ہیں، اسرائیلی اسے زائن ونگ کہتے ہیں. تو زائن ونگ اڑا کیونکہ وہ اسی بیس پہ کھڑا ہوا تھا جہاں پہ ایرانین میزائلز گرے ہیں، جس میں وہ 9 کے قریب ہائپرسونک جو ہے میزائلز تھے. تو وہ ایک ایس او پی تھا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جب جنگ ہوگی ظاہری بات ہے کہ آپ نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ کو بچانا ہے. انڈر گراؤنڈ بھی جائے گا، یہ امریکہ ہوتا وہاں پہ بھی یہی ہونا تھا، رشیا ہوتا وہاں پہ بھی ہوتا، کوئی بھی ملک ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اگین جو بات ہے وہ ڈینٹ ہے ریپیوٹیشن میں، ریپیوٹ آپ کی کیسی ہے. اسرائیل کبھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ اس کا بڑا نقصان ہوا، کیونکہ اگر وہ اس کا اقرار کر دیتا تو وہ متھ جو کل ٹوٹی وہ مزید ٹوٹ جائے گی. اس کی وجہ سے اور کئی ممالک جو اس وقت ڈر کے مارے خاموش بیٹھے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ہاسٹیلیٹیز پہ اٹھ سکتے ہیں. اس لیے ہر سائڈ جو ہے وہ ہمیشہ انکار کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب فروری 2019 کے اندر پاکستان اور انڈیا کا کلیش ہوا تھا تو انڈیا بھی انکاری تھا کہ ہمارے تو کوئی ایسے جہاز نہیں گرے 2. حالانکہ اس کنفیوژن کے اندر انہوں نے ایک تو اپنا ہیلی کاپٹر گرا دیا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر، دوسرا وہ جو ایس یو ان کا گرا، اور یہ ابھینندن جو ہے جو ہمارے پاس مگ آیا ان کا ہم نے گرایا.
تو وہ کبھی بھی انکار انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ایکسیپٹ کریں گے تو اپنی سکی ہے. تو اسرائیل جو کر رہا ہے وہ بھی ایک نیچرل ہے. وہ کیوں اپنی مانے کہ ہمارا نقصان ہو گیا؟ وہ تو یہی کہے گا جی وہ فلان ڈیزرٹ کے اندر گرا, وہاں پہ ایک بچی یا ایک بچہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا. تو وہ تو یہی کہیں گے ایکسپیکٹڈ ہے. اب اگر میزائل گرے ہیں تو وہ خالی جگہ پہ تو نہیں گرے نا. خود اسرائیلی لیڈرشپ کا بیان آپ کو ٹویٹر وغیرہ پہ مل جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنا سخت قسم کا جو ہے وہ یہ اٹیک ہوگا. تو اگر وہ خود ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ یہ اتنا سخت قسم کا اٹیک, یعنی کہ جتنا وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ سخت قسم کا اٹیک ہوا, تو اس کا مطلب پھر نقصانات بھی ہوئے. تو وہ آپ کو اور کچھ عرصے کے اندر جو ہے وہ میڈیا کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. ہم اگر انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے ہیلی کاپٹر کی بات کی, تو ایک انڈیا کی جانب سے جب ہم ہیلی کاپٹر یا ابھینندن کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک اچھا ڈیسیجن تھا جو ابھینندن کو چھوڑ دیا, اور اس سے ایک پیس کا میسج پورے ورلڈ میں جاتا ہے. ہم ہمیشہ اس چیز کو ایک جو ہے سنتے ہیں. تو ادھر کی جانب سے بھی ہم جب ہم کاؤنٹر مطلب ہمارا تو ہوتا ہے کہ ہم کاؤنٹر چیک بھی کرتے ہیں کہ ادھر کیا بات کی جا رہی ہے. تو ادھر ہمیشہ یہ بات کی جاتی تھی کہ اگر پاکستان جو ہے ابھینندن کو نہیں چھوڑتا, اور پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کے منسٹر تھے, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کی تھی کہ میں نے ان کی جو باتیں ہیں وہ یہی تھی کہ ہمیں ابھینندن کو چھوڑ دینا چاہیے, ادروائز جو ہے وہ انڈیا اٹیک کر دے گا. اور کہ انڈیا کے بھی طرف سے یہی خبریں ہمیں سننے کو ملتی تھی کہ جو ہے وہ ہم اٹیک کر دیں گے اگر ابھینندن کو نہ چھوڑا گیا. تو سر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ میں نے تو کیونکہ انڈس نیوز میں ایز اے کنٹینٹ ہیڈ اس پورے واقعے کو کور کیا, تو پالیٹکس بہت گندی ہے ہماری جو ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے ابھینندن کو پکڑا, اس کے بعد آپ نے جب کاؤنٹر سٹرائک کی, انڈیا نہیں تصور کر رہا تھا, اور آپ کی ایئر فورس نے ٹیکٹیکلی ایسے ہٹ کیا کہ انڈیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا, کس طریقے سے ایمبوش لگایا کہ کیسے اس کے 2 جہاز گرائے گئے. اچھا, اب یہ جو بات ہوئی اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایک خبر آئی جو انڈین میڈیا میں بھی آئی, ہمارے بھی آئی, کہ جی عجیب دوول نے کہا کہ ہم 6 پاکستان کے مقامات کو میزائل سے ہٹ کرنے جا رہے ہیں. اس وقت یہی افواج پاکستان تھی, یہی پاکستان ایئر فورس تھی اور پاکستان کی لیڈرشپ تھی. جب انہوں نے کہا کہ آپ 6 کو کریں گے تو ہم 6 کے بدلے میں 18 یعنی کہ 3 گنا بڑا اس کا رسپانس دیں گے. اور ہم نے دیکھا اس کے بعد ڈی ایسکیلیشن کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب جو ایران اور اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے, یہ بالکل وہی معاملہ ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہوا تھا 2019 میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بالاکوٹ سٹرائک ہوئی تو جنرل آصف غفور نے کہا کہ ہم ایسکلیشن لیڈر جو ہے کلائم کرنے کا سوچیں گے نہیں, ہم کریں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ ایسکلیشن لیڈر کو کلائم نہ کرتے تو جو آپ کا ڈیٹرنس تھا وہ خراب ہوتا, وہ ویک ہوتا, اور ایک پریسیڈنٹ بن جاتا کہ پہلے 5 جہاز آئے تھے تو اگلی دفعہ انڈیا جو ہے وہ 19 جہاز بھیجتا. آپ نے انڈیا کو چیک میٹ کیا, آپ نے اسے بتایا کہ ہمارا ڈیٹرنس بھی قائم ہے اور ہم پیچھے وہ طاقت رکھتے ہیں, ہماری کمر اتنی مضبوط ہے کہ ہم ایکسٹریم تک جائیں گے, جس کی وجہ سے انڈیا کی پھر ہمت نہیں ہوئی. ایکسکیوز می. یہاں پہ کیا ہوا, ایران کا جو جنرلز مارے گئے 1 اپریل کی سٹرائک پہ, اگر ایران کل کا حملہ نہ کرتا اور ایسکلیشن لیڈر کو کلائم نہ کرتا تو اس کا جو ایک ڈیٹرنس ہے وہ ختم ہو جاتا اور ایک پریسیڈنٹ بن جاتا, اور اس پریسیڈنٹ کے مطابق جو ہے پھر اسرائیلی ایسی کاروائیاں کرتا. تو ایران نے جو یہ حرکت کی, کل سٹرائک کیا, ایک رسک لیا. آپ کو پتہ ہے جو اکنامک سینکشنز کا شکار ہے, جس طریقے سے اس وہاں پہ آئل کی ایک بڑی طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا آئل جو ہے وہ بیچ نہیں سکتا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آئندہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کو روکا جا سکے. تو ایران نے ریئیکٹ کیا, اور کیونکہ وہ خود اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی وار جو ہے, ایک لمبی ریجنل وار کو وہ کر سکے اکنامیکلی بھی, تو انہوں نے اسی لیے کہہ دیا کہ اب ہم اس کے بعد ریئیکٹ نہیں کریں گے. اچھا, اب ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ایران اس طریقے سے نہیں. اس جنگ کا فائدہ دونوں سائڈوں کو کیسے ہوا آپ کو؟ مثلا ایران نے اپنا ڈیٹرنس پرزرو کرنے کے لیے سٹرائک کیا, ڈیٹرنس اس نے پرزرو کر لیا. دوسری طرف نیتن یاہو ایک شیطانی مائنڈ ہے, اس نے 1 اپریل کی سٹرائکس کی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایران جو ہے اس کی سینسٹیوٹی پہ ہاتھ ڈالیں گے, وہ ریئیکٹ کرے گا. ریئیکشن اس نے کروایا. آج غزہ بیک پہ ہے اور پوری دنیا کس پہ بات کر رہی ہے, وہ ایران اور
اسرائیل پہ بات کریے تو پولیٹیکلی ایک اگریسر سے، ایک قابل نفرت شخصیت سے اس نے پولیٹیکل جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے اندر خود بہت زیادہ مظاہرے چل رہے تھے اینٹی نیتن یاہو، اب وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ فائدہ کس حد تک ہوگا؟ اگر تو یہ یونیپولرٹی کا ایرا ہوتا تو اس کے لیے ون ون کنڈیشن تھی، لیکن کیونکہ اب ملٹی پولرٹی اور ہم نے دیکھا جس طریقے سے رشیا نے کل بیہیو کیا، تو کم سے کم ہوم فرنٹ کے اوپر جو ہے اسے فائدہ ہو جائے گا، اور آج میرے خیال میں ہو چکی ہوگی، یو این کا بھی لاسٹ اسرائیل نے منوایا تھا اسی حوالے کو کرنے کے لیے، وہ پولیٹیکل مائلیج اب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن بات یہ کہ اگر آپ نے 99% میزائل باہر روک لیا تو آپ روک کس بات کے رہے ہیں؟ اب یو این میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں، اسٹریٹجی جو ہے نا اس کے بارے میں، گریکس جو تھے وہ جب جنگ پہ جاتے تھے تو وہ اتنا کے مندر جاتے تھے عبادت کے لیے، اچھا اتنا واز دی گاڈیس آف وزڈم، جبکہ ایرس جو تھا دیٹ ہی واز وار آف گاڈ، تو گریکس کا یہ ماننا تھا کہ جنگ اتنی حساس معاملہ ہے جس میں جذبات سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے، اس لیے وہ گریک اپنے گاڈ آف وار کو چھوڑ دیتے تھے اور گاڈیس آف وزڈم کے پاس چلے جاتے تھے، تو وزڈم جو ہے نا دیٹ از دا مین تھنگ۔ دونوں سائڈوں نے اس پورے کے اندر کیا کیا اچیو کیا یہ اگلے کچھ دن ہمیں بتا دیں گے۔ صحیح۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر تو یہ بڑے لیول پر اور مزید پھیلتی ہے جنگ تو یہ تو ورلڈ وار 3 میں سے صرف اسرائیل اور ایران افیکٹ نہیں ہوں گے یا فلسطین یا یہ 3 کنٹریز افیکٹ نہیں ہوں گے بلکہ یہ پورے خطے کو جو ہے بڑا ڈسٹروائے کرے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ رشیا اور یوکرین کے وار نے کتنا ڈسٹروائے کیا، پورے کنٹریز کی ویسٹ کی اکانومیز کس طرح ڈسٹروائے میں جا رہی ہے، یو کے ہو گیا، جرمنی ہو گیا، ہم ان تمام کنٹریز کو دیکھیں ان کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے، سب کو مطلب آج کل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ پروان چڑھتی ہے لڑائی، اللہ نہ کرے کہ یہ پروان چڑھے اور اس طرح کی کوئی سچویشن اور مزید ورسٹ نہ جائے، تو اگر یہ جاتی ہے تو سر اس کا کیا آپ کوئی حل دیکھ رہے ہیں یا پھر یہیں پہ ختم ہو جائے گا، اور کیا امن امان کس طرح کس لیول پر جا کر ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھا جو دو ملکوں کے درمیان جنگیں ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہوتی ہیں کہ آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، سامنے والے کے ساتھ سائیکل آپ نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا، نہیں۔ دا گریٹ فلاسفر آف وار کلازوٹس، یہ پروشین سولجر تھا نیپولین کے زمانے میں، تو اس نے کتاب لکھی تھی آن وار، اس میں اس نے پہلی دفعہ جو ہے نا کسی نے وار کی ڈیفینیشن کی تھی، وار کو اس نے ڈیفائن کیا تھا کہ وار از ایکسٹینشن آف پولیٹیکل پالیسی بائی وائلنٹ مینس یا بائی ادر مینس، پولیٹیکل پالیسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا جاتی ہیں، جو قومیں جو ہے نا وہ جنگ پہ جاتی ہیں۔ اچھا وار میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ولز کا یہ کلیش ہوتا ہے، ایک ول نے اوپر آنا ہوتا ہے اور ایک ول نے شکست ماننی ہوتی ہے۔ ایک چیز جو سوچنے کی ہے کہ مثلا اکتوبر 2023 سے غزہ کا کانفلکٹ چل رہا ہے، مدد ضرور کی جا رہی ہے انڈر ہینڈ، لیکن کھل کے ابھی تک کوئی بھی نہ ایران سامنے آیا نہ کوئی اور آیا، یہ جب ایران کے اپنے مفاد کے اوپر اپنے سولجرز گئے نشانہ بنے کونسلیٹ کے اوپر، تو وہ کیونکہ ایک ڈیٹرنس کو قائم رکھنا تھا وہ میدان کے اندر آئے۔ ہاں یہ ہے کہ جو جس طریقے سے ریلیجس ایکسٹریمزم اس وقت حکمران ہے اسرائیل کا، آپ کو پتہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے اس کے حوالے سے خاص طور پہ اسرائیل کی ایک اخبار ہے، اس کا نام ان کا رائٹ ونگ کا، اس میں خبریں آ چکی ہیں کہ مسیح جو ہے اسرائیلی جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ نیتن یاہو جو ہے نا وہ ان کانٹیکٹ بھی ہے اور ہی از دا چوزن ون وغیرہ، تو ایک مذہبی ایلیمنٹ جہت بھی ہمیں دکھ رہی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے گریٹر اسرائیل کا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ یہ تمام کانسیپٹ ضرور پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان پہ اس طریقے سے نہیں چلا جاتا، کیونکہ جو ریئل ورلڈ ہے اور اس طریقے کی جو ورلڈ ہے اس میں کافی جو ہے نا ڈفرینس ہے۔ تو ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا تو ایلیمنٹ ہے اور وہ ہمیں دکھ بھی رہا ہے، جو غزہ کے اندر چلیں جی، غزہ کے اندر تو حماس نے حملہ کر دیا، تو ویسٹ بینک میں کیا خرابی تھی جو آپ ویسٹ بینک کے اندر جو ہے بروٹیلٹی کی نہیں ایک جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو جائے گا ضرور۔ اچھا پھر اس میں جو ہے نا یہ تو ایک چھوٹا لیول ہے نا، بڑے لیول پہ دیکھیں کہ یونیپولرٹی کا دور ختم ہو چکا ہے، ملٹی پولرٹی کا ہے، پہلے ایک امریکہ تھا اور اس کے سامنے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چائنا بھی بہت طاقت سے آگے
دوسری बड़ी इकॉनमी बन गया है और इसी तरीके से रशिया जो है वो भी एक चाइना की मदद से पावर जो है वो गेन कर रहा है। तो किसी ना किसी जगह पे विल का होगा, लेकिन जब आप जंग के लिए जाते हैं आप देखते हैं कि इस जंग के बाद जो हासिल होगा वो नुकसान से ज्यादा होगा या कम होगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त दोनों साइडों की इस वक्त यही असेसमेंट है कि जो नुकसान जो है वो गेन से ज्यादा होगा। इस वजह से दोनों ममालिक ये चाहेंगे कि नहीं, इसराइल अलबत्ता जरूर चाहेगा, लेकिन इसराइल को कंट्रोल कर रहा है अमेरिका। इसराइल तो पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ जंग हो जाए और अमेरिका उसमें शामिल हो, लेकिन इस दफा अमेरिकन ने भी कह दिया कि ना भाई, क्योंकि अमेरिका के लिए ज्यादा बड़ा मसला बन जाना है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज भी बंद हो जाती है, मामला खराब हो जाते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी गिरती है, तो इसके अपने अलाइज की इकोनॉमी कौन सी रह जाएगी। रशिया से अच्छा गैस ले रहे थे, सस्ती मिल रही थी यूरोप। जी जी अच्छा सर, ये बताइएगा जी जी इस पूरे मामले में पाकिस्तान का क्या देखिए पाकिस्तान के अपने जो है ना फ्रेंकली स्पीकिंग मसाइल हैं, हम उसमें गिरे हुए हैं। ठीक है, इकॉनमी हमारी खराब है और फिर मैं कहूँगा कि एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी बाय अदर मीन है ना। देखें मैं अपने भाई की जब मदद करूंगा, जब मैं खुद बहुत तगड़ा होऊंगा, मेरी जेब भरी हुई होगी, तो इस वक्त हमारे अपने चैलेंजेस हैं। टेररिज्म के खिलाफ हम इस वक्त सफ आ रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी कुछ बेहतर नहीं है। तो मेरे ख्याल में टू बी सेंसिबल इस वक्त पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रलिटी उसकी बिल्कुल ऐसे न्यूट्रल होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए ताकि हम किसी की मदद कर सकें। जो अपनी मदद के लिए अभी मुश्किल में हो तो वो किसी की मदद क्या करेगा। तो सेंटिमेंटल हमने देखा, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने बड़ी जबरदस्त किस्म के बयानात हमारे जो एम्बेसडर्स डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स में दिए, और जो हक है फलस्तीनियों के लिए लड़ने का वो अदा किया है हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और उसे हमें अप्रिशिएट करना होगा। अच्छा सर, कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि ईरान ने भी पाकिस्तान पर हमला किया था, वो उस बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो जी बस मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की थी। वो बेसिकली जो है वो ये जयशंकर साहब आए थे और कुछ गलत फहमियाँ, गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देके गए थे, और जिसके ऊपर जो है एक जो प्रो इंडियन कुछ तबका है उन्होंने जज्बात में आके जो है हमला किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उनकी तबीयतें साफ हो गई कि ये पीस ऑफ केक नहीं है, और उसके बाद जो है हमने देखा डी सर एस्केलेशन भी ईरान की तरफ से। डॉक्टर एस जे शंकर से पहले भी उनकी जानिब जी जी से सख्त स्टेटमेंट आती रहती थी पाकिस्तान के लिए। वो असर है। देखें वो तो अब जाहिर बात है कि अगर देखें 79 से पहले तक ईरान और पाकिस्तान जो है वो बड़े करीब थे, और आपको ये सुन के भी हैरत होगी कि यूएन के अंदर जो पाकिस्तान का नाम दिया था कि इसे मेंबर बनाया जाए वो ईरान ने रिकमेंड किया था। सबसे पहले ईरान ने हमें एक्नॉलेज किया, हमें तस्लीम किया। फिर 79 तक हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। अब उन ताल्लुकात के बाद जब इनकलाब ईरान आते, देखिए दो मुल्कों के दरमियान होते हैं, रिजीम्स के दरमियान ताल्लुकात नहीं होते। इनकलाब ईरान आया तो एक उनके अंदर जो इनकलाबी थे उनके ये था कि पाकिस्तानियों के क्योंकि ताल्लुकात ज्यादा बेहतर थे। फिर हालात ये हुए कि 79 के अंदर रशियन सोवियत इंटरवेंशन भी हो गई। तो उस सोवियत इंटरवेंशन में आपको पता है कि ईरान का जो एंटीथीसिस कह लें कि या एक राइवल है सऊदी अरब, वो पाकिस्तान का बड़ा करीबी दोस्त मुल्क है। तो गलत फहमियों में इजाफा होता गया, और जो है इंडियंस ने उसको एक्सप्लॉइट भी किया, रशियंस ने भी उसे एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि कोल्ड वॉर कह रहा था और हम अमेरिकन अलाई थे और सऊदीज भी अमेरिकन अलाई थे। फिर उसका फॉल बैक जो है वो हमने देखा। लेकिन ये भी आपको होगा, याद होगा कि जब 98 में पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके किए थे ईरान बहुत खुश था। बात ये गलत फहमियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन बात ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता तो एक जगह अपनी जगह पे मौजूद होता है ना। तो वो हमने देखा, गलत फहमियों को उन्होंने किया, एक्सप्लॉइट किया, कान भरे। जब पाकिस्तान ने उसको रिटेलिएट किया, और हम बहुत कुछ कर सकते थे क्योंकि पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, पाकिस्तानी जो कैपेबिलिटीज है, हम एटॉमिक कंट्री हैं, और एटॉमिक पावर होना कुछ छोटी बात नहीं है। बहुत कुछ आप हद तक जा सकते थे, लेकिन जिस अक्लमंदी से हमारी लीडरशिप ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और सिर्फ उतनी ताकत इस्तेमाल की, क्यों एक मैं बता दूं बड़ी मुश्किल होता है आप में ताकत हो और आप फिर कंट्रोल उसे इस्तेमाल करें। हमने कंट्रोल ताकत की, उनको रियलाइज हुआ कि भाई आप जो उधर कर रहे हो उतना ही मसला तो हमारे भी यहाँ पे चल रहा है, तो आप उसे देखो ना कि कौन उसे इंस्टिगेट कर रहा है, इंटरलिंक्ड है ना। तो उसके बाद डी एस्केलेशन हुई, मामला ठीक हो गया। अभी सुना है कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट जो हैं वो भी जुलाई के अंदर पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। तो मामला ठीक हो गए, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन मामला
جو ہے نا وہ بہت احسن طریقے سے دونوں سائڈ کی لیڈرشپ نے پھر سنبھال لی. اچھا سر، ابھی انڈیا کی جانب سے بھی ایک سٹانس ہمارے سامنے آیا کہ یہ جو مطلب جو بھی جنگ چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کی، اس میں انڈیا کی جانب سے بھی ایک سٹانس سامنے آیا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ یہیں پہ رک جائے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ آگے نہ ہو. اگر جنگ آگے کنٹینیو ہوتی ہے تو چیزیں کافی جو ہے وہ میس میں چلی جائیں گی. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں انڈیا کے، آپ کو پتہ ہے. اسی طریقے سے ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. چابہار جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھرپور کردار ادا کیا ہے انڈیا نے. تو انڈیا نہیں چاہے گا اس کی انویسٹمنٹ خراب ہو، کیونکہ دونوں ہی اگر اچھے تعلقات والے ملک ہیں تو آپ یہی چاہیں گے کہ ڈی ایسکلیشن ہو. آپ کی پالیسی نیوٹرلٹی کی طرف ہوگی کہ اگر جنگ بھی ہوتی ہے ہم نیوٹرل ہیں. تو یہی انڈیا کا جو ہے پالیسی ریشنل ہے. انڈیا اس وقت دیکھیں ایک طرف وہ امریکہ سے فائدے اٹھا رہا ہے، دوسری طرف رشیا کے ساتھ بھی آپ کو پتہ فائدے اٹھا رہا ہے کہ کم قیمت پہ تیل بھی لیا اور سب کچھ جو ہے ویپنز جو ہیں آپ کو پتہ انڈین آرمی میں جو 70-80% یوز کر رہی ہے وہ رشین بیلٹ ہے. اور رشیا اور چائنا ایران جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ آج کے نہیں، یہ بہت پرانے تعلقات ہیں، انقلاب اسلامی کے بعد سے بہت قریب رہے ہیں. تو انڈیا کی بھی یہ کمپلشن آ جاتی ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ کو جو فائدے ہیں، خاص طور پہ نارتھ ساؤتھ جو انہوں نے روڈ بنایا ہے کہ جو چلتے چلتے یعنی کہ چابہار سے مال ٹرکوں کے ساتھ چلتے چلتے رشیا تک جائے گا، تو وہ بھی تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا کہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور غالباً اسے کہتے ہیں. تو وہ بھی انڈیا کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. تو انڈیا کس طرح ایران کو چھوڑ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے جو اسرائیلی ہیں ان کو کس طرح چھوڑ سکتا ہے کہ اسرائیلی جو ہے ان سے وہ مدد ویپنز بھی لے رہا ہے. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو انڈین مرسنریز جو ہیں وہ ایک طرف تو رشیا کی طرف سے لڑ رہے ہیں یوکرین میں، اور دوسری طرف انڈین مرسنریز جو ہیں وہ غزہ میں بھی استعمال ہو رہے ہیں اگینسٹ مسلم. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ویورز اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.